للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسبلا اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی خیر فرما، میرے مولا دلی مرادوں کو پورا فرما، جو حاجات ہیں جو معاملات ہیں ان میں آسانیاں فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ دوستو بات کچھ یوں ہے، مدنی آقا نے ارشاد فرمایا، جو بنیاد لے کے چلوں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یہ غور سے سنیے گا، سرکار نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت پر زمانہ آئے گا جب لا یبقى من الاسلام، اسلام میں سے کچھ نہیں ہوگا، الا اسمہ، سوائے نام کے، یعنی صرف نام کا اسلام ہوگا، عمل کا اسلام نہیں ہوگا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن بھی نہیں ہوگا مگر رسم کے طور پر، مگر رسم کے طور پر۔ اور جو اگلی بات ہے مساجدہم عامرہ، مساجد بڑی پیاری ہوں گی، اللہ اکبر۔ آج دیکھتے نہیں کتنی زیب و زینت ہے مساجد میں، مساجدہم عامرہ،
مساجد زیب و زینت سے نا آراستہ ہوں گی، لیکن وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، وہاں سے ہدایت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے، وہاں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اب چلتے ہیں، یہ حدیث کو سامنے رکھیے گا، یہ ایک حدیث میں نے پڑھی، یقین جانیے کہ اپنے حالت پر، اپنے حال پر رونا بھی آیا، تکلیف بھی ہوئی، حالات دل و دماغ پر جب یہ حدیث پڑھی تو واقعات گونجنے لگ پڑے کہ کیا زمانہ تھا، کیا لوگ تھے، کیا انداز تھا قرآن پڑھنے کا، آج کیا ہو گیا کہ وہ قرآن جو ہدایت کا سرچشمہ تھا وہ صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رہ گیا۔ وہ کیا رہ گیا؟ اب چلتے ہیں ہم کہ اصل قرآن ہے کیا، قرآن پاک ہے کیا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ یہدی، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ ہر شخص کتاب لکھتا ہے، بہت ساری دنیا کتاب لکھتی ہے، لیکن کتاب کی شروع میں نا ایک بات لکھی ہوگی، یا شروع میں یا اختتام پہ، کہ میری اس کتاب میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اگلے ایڈیشن میں وہ غلطی نہ ہونے دیں۔ ہوتا ہے ہم کچھ بھی کریں، کوئی بندہ کوئی بھی چیز لے لیں، کسی کی مثال لے لیں، اس کی پہلے ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ مثال دیتا ہوں، چلے دوست صاحب جو بیٹھے ہیں آپ کے حوالے سے مثال، ہم جب کسی دکاندار کو اپنا دودھ دینے کے لیے جائیں نا، ہماری پہلے ٹیسٹنگ ہوتی ہے، بھئی دودھ اس معیار کا ہے یا نہیں، اس کے بعد دودھ ایکسیپٹ یعنی قبول کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کوئی گرام نکالے جاتے ہیں، کیسے نکالا جاتا ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن ٹیسٹنگ ضروری ہے۔ کوئی گاڑی بنے، کمپنی گاڑی بناتی ہے، اس کو چیک کرتی ہے کہاں غلطی ہے، کہاں غلطی ہے، وہ غلطیاں دور کرتی ہے۔ ایسے ہی ہے، کوئی بھی چیز بنائے، کچھ بھی تخلیق کیا، کسی انسان نے بنایا تو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آئے روز چینجنگ آ رہی ہے، تجربات ہو رہے ہیں، غلطیوں کو دور کی جاتا ہے، ایک اور غلطی نکل آتی ہے۔ لیکن جو میرا گفتگو کی ایک وجہ بنی ہے وہ میں لے کے آ رہا ہوں۔ کتاب کی شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر میری اس کتاب میں کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اگلے ایڈیشن میں وہ غلطی نہ کریں۔ لیکن غلطی سے غلطی نکل آتی ہے، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اس کتاب کا اگلا رد آ جاتا ہے۔ ہر کتاب کے بعد کوئی کتاب آ جاتی ہے کہ اب اس سے اگلی کتاب زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ حضرت امام شافعی تھے نا، امام شافعی، آپ کی تو شان کمال کیا۔ پوری رات ایک واقعہ یاد آیا، پوری رات آپ نا اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، وہاں پہ پوری رات سوئے رہتے ہیں۔ بیٹی کہنے لگی صبح کے وقت، ابا حضور بھائی میں نے تو سنا تھا آپ ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، ساری رات سجدوں میں ہوتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں، آج ساری رات سو کے گزار دی؟ آپ نے فرمایا بیٹی جب میں ساری رات قیام کرتا ہوں تو اپنی ذات کے لیے قیام کرتا ہوں، لیکن آج ساری رات رسول کی امت کے لیے گزاری ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جان چرپائی پہ بھی رسول کی امت کے ساتھ تعلق کیا؟ نہ سمجھ نہیں آئی، بھئی چرپائی پہ سو رہے ہیں، تعلق امت کی رسول کی امت کے ساتھ کیسے ہوا؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ آج پوری رات 100 مسئلوں کا حل نکالا ہے، میں سویا نہیں ہوں، میں سویا نہیں ہوں، ساری رات جا کر کیا کیا؟ محبوب کی امت کے لیے ان کے جو مسائل تھے ان کا 100 مسئلوں کا حل نکالا ہے۔ وہ لوگ جن کو محبوب کی امت کا خیال ہوتا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو اپنی ذات سے باہر نہیں جاتے، ہمیں اپنی ذات سے اگلی کو ذات نظر نہیں آتی، ہمیں اپنی عید سے بڑھ کر کسی کی عید نظر
نہیں آتی. ہمیں اپنے بچوں کے کپڑوں سے بڑھ کر کسی اور کے پھٹے کپڑوں کی گنجائش نظر نہیں آتی. اور تو اور رہے معاشرہ اس حد تک جا چکا ہے کہ ہم اپنے بیوی کے اپنے بچوں کی ضروریات تو پورے کر رہے ہیں، لیکن بوڑھی ماں بوڑھا باپ ایک ستائش بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کب آئے اور ہماری بات سنیں، کب آئے ہماری امیدوں کو پورا کرے. میں نے واللہ عالم میں نے یہ کہاں پڑھا، روایت ہے کیا ہے، لیکن ایک بات ضرور پڑھی تھی، اس بندے سے بڑا بدبخت نہیں ہے، اس بندے سے کوئی بڑا بدبخت نہیں ہے جس کی ماں اور باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈریں کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اس سے بڑا کوئی بدبخت کوئی نہیں ہے. کیا آج ہمارے گھروں میں یہی نہیں ہے؟ ماں ہے نا، ماں، پتہ نہیں میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، شاید پتہ نہیں کیفیت کیسی ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. کہ ماں یا باپ، ابھی سردیاں نہیں آتی نا، سردیاں نہیں آتی، اپنے بچوں کے سامان پہلے پورا کر دیتے. گرمیاں بھی شروع نہیں ہوتی، لیکن ماں اور باپ کو پتہ ہے میرے بچے کو بھی گرمی آئے گی تو اس کو پتلے کپڑے چاہیے، وہ پورے کر کے رکھ لیتے ہیں. اور جب وہی ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ ترسی نگاہوں سے اولاد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آ کے ہماری ضرورتوں کو کچھ تو پورا کر دے. اس سے بھی کوئی بڑی بدبختی ہے؟ اس سے بڑی بدبختی نہیں ہے. بہرحال میں اپنے موضوع سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا. عرض کی ابا جان ساری رات سو کے گزاری، اس کا تعلق رسول امت کے ساتھ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ساری رات 100 مسئلوں کا حل نکالتا رہا ہوں جو لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے. میں نے مسئلوں کا حل نکالا، میں سویا نہیں ہوں، میں سویا نہیں ہوں. آپ نے کتاب لکھی. جب آپ نے وہ کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد شاگرد کو فرمایا میری کتاب پڑھو. کتاب پڑھی گئی، سنا، سنتے رہے، سوچتے رہے. اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہوتا، اس لائن کی جگہ یہ لائن ہوتی. غلطیاں نکالتے رہے، کتاب ختم ہو گئی، غلطیاں سامنے آ گئی. دوسرے دن پھر کہا پھر پڑھو، پھر پڑھی، پھر غلطیاں نکلتی رہیں، اصلاح کرتے رہے. جو ملا 70 دفعہ کتاب پڑھی، 70 دفعہ غلطیاں سامنے آئیں. پھر اپنے وجد میں آ کر بولے او شافی، تیری کتاب جو غلطیوں سے بھری ہے اس کی ضرورت نہیں، رب کا قرآن کافی ہے. رب کا قرآن کافی ہے. رب کے قرآن کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی نے کتاب چھوڑ دی، کہا چھوڑ دو، اس کتاب کی ضرورت ہی نہیں. اب جو کتاب اللہ نے بھیجی نا وہی پڑھی ہے. حضرت جنید بغدادی آپ نے اپنے مرید کو، غور سے سنیے گا، اپنے مرید کو کہا یہ صندوق لو، جا کر دریا برد کر دو، دریا میں پھینک دو. لیکن دیکھنا نہیں، بڑی راز کی بات ہے، اسے کھولنا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں. وہ مرید تھا، حکم مانتا تھا، حکم آ گیا دیکھنا نہیں ہے. لیکن وہ مرید گیا، دریا کے پاس جاتا ہے، جیسے ہی وہ پھینکنے لگتا ہے دریا اپنا منہ کھول دیتا ہے، پانی سائڈ پہ ہو جاتا ہے.
مرید حیران، مرید بڑا پریشان، یہ ماجرا کیا ہے، اس میں ایسا کیا ہے کہ جب میں نے پھینکا پانی نے رستہ چھوڑ دیا، جب وہ گرا پانی اوپر سے برابر ہو گیا، وہ واپس آئے، عرض کی مرشد شیخ یہ بات میں نے دیکھی ہے، لیکن جب تک اس کا جواب نہیں ملے گا مجھے سکون بھی نہیں آئے گا، اب مجھے جواب دیں۔ آپ فرمانے لگے اگر تم یہ ماجرا نہ دیکھتے میں تمہیں کبھی نہ بات بتاتا، لیکن اب تم نے جو دیکھا تمہیں بتاتا ہوں، نہیں بتاؤں گا سکون تمہیں بھی نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے 12 سال لگا کر تصوف کے اوپر میں نے کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کو چیک کرتا رہا، کہیں غلطی نہ ہو، کہیں نوک چوک نہ رہ جائے، کہیں کوئی مسئلہ نہ رہ جائے، تصوف کا کوئی کونا نہ چھوڑا۔ میں نے 12 سال لکھی، پھر 12 سال لگائے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے، پھر 12 سال سوچتا رہا کہ اب میں لوگوں کو یہ کتاب دوں یا نہ دوں، لیکن جب میری نگاہ قرآن پہ پڑی تو دل میں خیال آیا او جنید جب رب کا قرآن موجود ہے تو لوگوں کو تیری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے دریا میں پھینک دی۔ قرآن جو پڑھا ہے پھر میں نے اور کتاب کو کیا کرنا ہے، قرآن کا اللہ کا قرآن ہی کافی ہے۔ یعنی کتنا بڑا شیخ جنید بغدادی، وقت کا امام شافعی، ان کی کتابوں میں کیا نکلا، نوک جھوک نوک کرتے رہے، لیکن قرآن کی شان یہ ہے ہر بندہ کتاب کی شروع میں لکھتا ہے اگر کوئی غلطی ہو معاف کرنا، ہمیں بتانا، ہم تصحیح کر لیں گے، لیکن رب کا قرآن ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگو جو کتاب دے رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ ہے چھوڑی نہیں، کوئی شاید میں نے قرآن میں چھوڑی نہیں ہے۔ قرآن جو ہے رب نے قرآن ایسا دیا نا کہ اس میں کوئی کمی کجی نہیں چھوڑی، ابتدا سے لے کر انتہا تک، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ لیکن اب ڈھونڈنا کس کا کام ہے، بندوں کا، ڈھونڈنا کس کا کام ہے، بندوں کا۔ لیکن اب قرآن کہاں پہ ہے، اب قرآن کہاں پہ ہے، اب قرآن ڈھونڈنا ہو، قرآن ڈھونڈنا ہو، ہمیں دروازوں کے طاقوں پہ پڑا ملے گا، ایسے ہی ہے۔ قرآن ڈھونڈنا ہو، میت پڑی ہے ساتھ بندہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوگا وہاں ملے گا، کیسے نہیں ہو رہا؟ قرآن کہاں ہے؟ آ کر لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب، امام صاحب، استاد جی گھر میں بڑی پریشانی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، کوئی وظیفہ قرآن کی آیت دے دو، میں قرآن کی آیت کا وظیفہ کر لوں۔ قرآن وہاں، اب قرآن کس لیے رہ گیا؟ میں نے پہلے حدیث پڑھی، غور سے سننا، محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میری امت پر وہ زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اے میرے صحابہ ہمارا ایک میری امت پر زمانہ آئے گا وہاں پر اسلام نہیں ہوگا مگر نام ضرور ہوگا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن نہیں ہوگا لیکن رسم کی طور پر پڑھا جائے گا، وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ، مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن وہاں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اے دوستو دیکھ لو، آج حالات دیکھ لو، کیا ہماری مسجد سجی ہوئی نہیں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟
مسجدیں سجی ہوئیں، جدھر چلے جو مسجدیں سجی ہوئیں، مسجدیں بھری ہوئیں، ہدایت کہاں ہے؟ کہاں سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی۔ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک ہندو تھا، اس نے نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے ایک کتاب لکھی سرکار کی سیرت پر۔ یہ بات میں صرف ٹچ دے رہا ہوں، کیوں؟ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اب اسلام صرف نام کی ہے، مسلمان تو ہے لیکن نام کا ہے، مسلمان کہاں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ ٹھیک، اس نے کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد کسی نے سوال کر ڈالا، اتنی پیاری سرکار کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے لیکن مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ غور سے سنیے گا، یہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے، مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ وہ کہنے لگا، میں نے کتاب جب لکھنا شروع کی، میں نے سرکار کی سیرت پہ کتابیں پڑھی، پڑھتا گیا، دل پہ سرکار کی محبت چھاتی گئی، دل محبت سے سرشار ہوتا گیا، دل میں سرکار کی محبت کی موجیں ٹھاٹھیں مارنے لگ پڑیں۔ میں کتاب لکھتا رہا، کتاب لکھ دی، لیکن تم مسلمان نہیں ہوئے۔ جواب دیا، سرکار کی سیرت لکھ دی، سرکار کی ذات سے پیار ہے، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا تو پھر سوچا اسلام تو وہاں رہ گیا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، میں ہندو ٹھیک ہوں، مسلمان کردار کا پکا نہیں ہے، اعمال کا پکا نہیں ہے، میں اس مسلمان سے وہ ہندو ٹھیک ہوں جو لوگوں کو نقصان تو نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، تماچا ہے کہ نہیں؟ ہے نا تماچا؟ یہ زندوں کو دیکھ کے وہ اسلام نہیں لا رہے، زندوں کو دیکھ کے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فوت ہوتے ہیں نا، آپ فوت ہوتے ہیں تو ایک یہودی تھا یا کافر جو بھی تھا کافری، اس نے صرف آپ کے چارپائی کو کندھا دیا تو کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ وہاں تو مردے بھی کافروں کو مسلمان کر دیتے تھے، جن کو یہ مردہ کہتے ہیں، ہمارے نزدیک مردہ تو نہیں ہے نا، ہمارے نزدیک تو آج بھی زندہ ہیں، تو وہ یوں لوگوں کو مسلمان کر دیتے، اور آج لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہے۔ بات ہے کہ نہیں؟ یہی تو بات ہے، اسی بات پہ تو زور ہے، اسی بات پہ تو ہمارا لینا دینا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ورنہ مسلمان ہو اور وہ دنیا پہ غالب نہ ہو، یہ کہاں لکھا ہے نا؟ محبوب نے فرمایا، لا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن نہیں ہوگا مگر رسم کے طور پر۔ کہ آپ نہیں دیکھتے جب کوئی بندہ مر رہا ہو تو پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو، بندے کی روح نکل جائے گی، یہی ہوتا ہے نا؟ مر گیا، قرآن کھولو، اس کو بخشوا دیتے ہیں۔ مر گیا، میت گھر میں پڑی ہے، دوڑو مولوی کو تلاش کرو، قرآن پڑھے۔ اقبال فرماتے ہیں، او دنیا والو، قرآن سے مرنا سیکھا ہے، کاش کہ تم قرآن سے جینا سیکھتے، اللہ تمہیں دنیا پر حکمران بنا دیتا۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ ہم قرآن سے مرنا سیکھ رہے ہیں، جینا نہیں سیکھ رہے۔ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، کس لیے؟ بیٹا حافظ قرآن ہوگا، بخشوا دے گا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، نہ بیٹے کو پتہ نہ باپ کو، ہے کہ نہیں؟ امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، مقتدی کی خواب میں بھی نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہے۔ امام، میں تقریر کر رہا ہوں، ایک ایسی آیت پڑھتا ہوں جس میں عذاب کا ذکر ہو، جس میں کیا ذکر ہو؟ قرآن بڑا سونا پڑھ رہا ہوں، آپ کے دل پہ لگ رہا ہے، آواز بھی سونی، قرآن تے ونجی سونا، قرآن تے انجی سونا،
لیکن آواز بھی سونی، دل پہ بڑا سرور کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن رب ہمیں عذاب سے ڈرا رہا ہے. اب عذاب کی آیت پر سبحان اللہ نہیں کہی جاتی، استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے. لیکن ہم استغفر اللہ کب پڑھیں گے؟ جب سمجھ آئے گی. ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا، جینا سیکھتے تو آج دنیا پہ حاکم ہوتے. بات نہیں سمجھ آئی؟ اور سنو، یہ آخری واقعہ سناتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ہم اس دور میں ہیں جب قرآن صرف رسم کا ہے، جب اسلام صرف نام کا ہے، اور مسئلیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن ہدایت کہاں پہ ہے؟ کہیں نہیں ہے. ہدایت ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں مل نہیں رہی. قرآن ایک ایسا ہے، جب بہن قرآن پڑھے، سورہ طٰہٰ شروع کی، وہ بندہ ہاتھ میں تلوار لیے آج اسلام کے حکمران کو وہ ختم کرنے جا رہا ہے، منبع اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہے، سرکار کو قتل کرنے جا رہے ہیں. گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں تھی کہ آج اسلام ختم کر دوں گا. لیکن بہن قرآن پڑھ رہی تھی، سورہ طٰہٰ پڑھی، اتنا اثر ہوا. وہی جو ہاتھ میں تلوار لے کے جا رہے تھے اپنے بہنوئی سے کہتے ہیں یہ پٹا پکڑو اور اس مجرم کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دو. جب قرآن پڑھتے ہیں تو یوں دل چینج ہو جاتے ہیں. میں اس حاکم کی بات کر رہا ہوں. اس حاکم کا نام کیا ہے؟ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جب قرآن نے دل بدلا، پھر قرآن کے نغمے ایسے گائے، جو سنتا تھا اسلام پہ مر مٹتا تھا. اب یہ واقعہ بھی سنا دوں، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. ہمارے ہاں باتیں ہیں نا، وہاں حقیقتیں ہیں. ہمارے یہاں اسلام صرف نمازوں میں ہے، وہاں اسلام کرداروں میں تھا. آج اسلام کس میں ہے؟ سجدوں میں ہے. دن میں 5 وقت فرض پڑھنا، بس یہ اسلام ہے. لیکن اس دور میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں اسلام ان کے کردار میں تھا. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پہلے عورتیں بچے سارے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، لیکن امیر المؤمنین نے منع فرمایا عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ فساد کا ڈر تھا کہ فساد بڑھنا نہ شروع ہو جائے. جو آج ہے گلی میں لڑکے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں جب عورت گزرتی ہے تو دیکھتے ہیں. نہ ہم ماں باپ کو پتہ ہے بیٹا باہر گلی میں کوئی روک رہا ہے. ہاں اس باپ کو دیکھو نا، کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے بھاگتا پڑتا ہے، دوڑتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اپنا نہیں پتہ بیٹا کیا کر رہا ہے، اولاد کیا کر رہی ہے، کسی کو نہیں پتہ. بہرحال آپ نے منع کر دیا. لیکن اس دور میں ہوا یوں، ایک عورت بڑی خوبصورت حسین و جمیل نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی. ایک لڑکا عاشق ہو گیا، وہ لڑکا اس سے پوچھنے لگا، تنگ کرنے لگا. اس لڑکی نے سوال کیا بھائی کیا چاہتے ہو؟ لڑکا کہنے لگا میں آپ کے عشق میں مبتلا ہوں، میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں. اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے مانی بات، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط پوری کرو میں تمہاری. کہنے لگا تم بات تو کرو. جیسے عاشق کہتے ہیں ہم آسمان سے ستارے توڑ لائیں گے. اس عورت نے کہا 40 دن. آج اگر ہمیں کسی لڑکی سے پیار ہو تو لڑکی ہمیں کہتی ہیں ماں باپ چھوڑو، ہم ماں باپ چھوڑنے پہ تل جاتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہ جوان بچے سارے سنیں، غور سے سنیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم بیوی کے کہنے پہ بہن بھائی ماں باپ سارے چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہماری شرطیں اور یہ ہمارے ایمان. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو رہا ہے نا. لیکن وہاں عورت اور تھی نا، وہ عورت وہ تھی جو اسلام والی تھی. کہنے لگی 40 دن عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھو، اس کے بعد جو تم کہو گے میں اپنی جان بھی دے دوں گی. 40 دن کو وہ نماز پڑھتا. انہوں نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ 40 دن تو ہیں، تو 40 سال کہے تو میں کھڑا ہو جاؤں. یہ تو 40 دن ہے. 40واں دن ہوا، وہی عورت اسی ٹائم اسی جگہ کھڑی ہے انتظار میں.
40 دن مکمل ہو گئے، اب آئے گا، شادی ہو جو بھی ہو، جب وہ آتا ہے سر جھکا کے گزر رہا ہے، آنکھ بھی نہیں اٹھائی، عورت کہنے لگی 40 دن پورے ہو گئے ہیں، اب چہرہ کیوں جھکا رہے ہو؟ اب تو شرط پوری ہو گئی، اب کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اے خاتون اب میں تمہیں کیسے دیکھوں، عمر نے میرا دل رب سے جوڑ دیا ہے۔ قرآن پڑھتے تھے سمجھ آتی تھی تو تب نا، اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی آیتیں ہمیں عذاب سے ڈرا رہی ہیں، آگے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، مذاق نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہے کیا۔ اس لیے قرآن نہ تو تاکوں کے لیے آیا، نہ بخشواتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، انکار نہیں ہے، لیکن میرے رب نے قرآن ہدایت کے لیے دیا تھا، اس لیے نہیں دیا تھا کہ بس قرآن پڑھ کے جو ہے نا امت کو بخشواتے رہنا۔ قرآن میں ایک نظم ہے، ضبط ہے، قرآن اس لیے تھا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے قرآن سے مرنا سیکھ رہے ہیں، جینا نہیں سیکھ رہے۔ جس دن ہمارا تعلق قرآن سے ہو جائے گا، جس دن آپ یقین جانیے ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گی۔ وہ ایک شخص تھا، اس نے ایک عورت کو اسلام کے لیے قائل کیا، میں اب یہ حقیقت کی بات کر رہا ہوں، اس نے اسلام کے لیے کہا، وہ تھا بھی پاکستان کا، اس کا یہ مکالمہ بھی آیا تھا، اس نے اس عورت کو قائل کیا، عورت کو صبر، تحمل، برداشت، اسلام کا درس دیا، وہ خود بھی ماشاءاللہ سمجھدار تھا، عورت قائل ہو گئی، مسلمان ہو گئی، پھر دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو پاکستان لایا کہ چلو کچھ دن ہیں پاکستان جاتے ہیں۔ جب وہ واپس جانے لگے تو بیوی کہتی ہے تمہارے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، انہیں بھی تبلیغ کیا کرو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہفتہ رہی ہوں، جھگڑے ہی دیکھا ہے، لڑائی دیکھی اور تو میں نے دیکھا کہ ان کو بھی تبلیغ کیا کرو، یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ آپ سمجھ آئیے کتنا تماچا ہے ہمارے گھروں کا۔ ہم کہتے ہیں ہماری آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم، ہم نعرے لگاتے ہیں انڈیا سے لڑنے کے، ہم نعرے لگاتے ہیں امریکہ سے جنگ کرنے کے، ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری کولروں کے اوپر جو گلاس رکھا ہوتا ہے اس کو بھی زنجیروں سے باندھ رکھا ہے، مسلمان اٹھا کے نہ لے جائے؟ اس سے بھی بڑی ہماری گری ہوئی حرکت ہے۔ آپ بتائیں نا، ہم دعوے کیا کرتے ہیں؟ مسجد کی چیز نہیں چھوڑتے ہم، باقی تو باقی رہی، ہمارے ایمان کی قیمت ہے نا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ مسجدوں کے اندر لوٹوں کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ہے کہ نہیں؟ مسجد کے اندر جوتی رکھی جاتی ہے تو کاٹ کے رکھی جاتی ہے، مسلمان اٹھا نہ لے، پھر بھی اٹھا لیتا ہے، چھوڑتا پھر بھی نہیں ہے۔ ایمان کی حالت یہ ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کی طاقتور قوموں سے لڑنے کی، پہلے اپنا ایمان تو مضبوط کر لو۔ وہ 313 تھے نا، ڈرے نہیں تھے، دنیا پہ غالب آ گئے تھے۔ وہ 313 تھے، زیادہ نہیں تھے، 313۔ آج کتنے مسلمان ہیں؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کثرت ہے کہ نہیں؟ لیکن آج کافر ہم پہ حاکم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایمانوں کی قیمت جو ہے وہ چند ٹکے ہے۔ ہمارے ایمانوں کی قیمت جہاں سے آپ نہیں دیکھتے، اکثر آتے ہیں پرانی جوتی پہن کے کیوں آتے ہو، نئی کیوں نہیں پہن کے آتے؟ ایمان سے بتاؤ، اپنے دل پہ سوچ کے بتاؤ، کوئی اٹھا نہ لے۔ کوئی باہر سے کافر آ کے اٹھاتا ہے؟ ادھر سے نماز پڑھ کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا۔ جب ہمارے ایمانوں کی حالت یہ ہے تو آپ دعویٰ کرتے ہو پھر جنت کا، اور پھر دعویٰ کرتے ہو دنیا پہ حکمرانی کرنے کا۔ پہلے اپنی حالت کو تو بدلو یار، کبھی تو اپنی حالت پہ غور کیا کریں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہم کس انداز پہ چل رہے ہیں۔ کیا مسلمان وہی ہے جو ہم ہیں؟ یہ بات میری اگرچہ سخت ہے نا، کڑوی ہے، لیکن اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ جس دن ہم نے قرآن کے دامن کو پکڑ لیا نا، ہم نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا۔ سمجھنا جانتے ہو؟ ہم نے سمجھنا شروع کر دیا کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، رب ہم سے کیا بول رہا ہے۔ سارے فرض پڑھتے ہیں نا، سارے پڑھتے ہیں، سب کو سورہ فاتحہ آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ میں رب سے ہم باتیں کیا کرتے، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی غور کیجئے گا، کبھی غور کیجئے گا کہ ہم سورہ فاتحہ میں اپنے رب سے مانگ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم رسماً سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا کہ نہیں ہے؟ جبکہ سورہ فاتحہ تو میرے رب کے ساتھ باتیں تھیں۔ ربا تو کریم ہے، ثنا تیرے لیے، عبادتیں تیرے لیے،
تو ہر چیز کا ربا تو ہی مالک ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہوتا ہے، میں اب دنیا کی مثال دیتا ہوں، باتیں بڑھ رہی ہیں، اگر ہمارے پاس ایک بندہ آ کے ڈائریکٹ 1000 روپے دے، آپ دیں گے؟ نہیں دے گا نا، کوئی بھی نہیں دے گا۔ جب وہی کہ یار تم بڑے سخی ہو، تم بڑے کریم ہو، تمہارے گھر میں سکون ہو، اللہ تمہیں یہ بھی دے، اللہ تمہیں یہ بھی کرے، تمہاری جوڑی سلامت رہے، ہم جیب سے 100 روپے نکال دیتے ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا، ہم دنیا دار ہیں نا، تو رب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ یوں بات کرو میرے ساتھ، جب تم میرے سامنے عاجز بن جاؤ گے نا، دنیا تیرے اوپر لٹا دوں گا۔ لیکن ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں پتہ۔ آپ کو پتہ ہم سجدے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں پتہ۔ ہم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسمن تو کھڑے ہو رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچا۔ کیوں؟ ہمیں قرآن سے لینا دینا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں نہیں پتہ۔ جس دن ہمارا لینا دینا قرآن سے شروع ہو جائے گا، اس دن ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جائے گا، ہمارے گھروں میں برکتیں آ جائیں گی، پھر معاشرے میں سکون آ جائے گا۔ لیکن فرق یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم قرآن سے دور ہیں، جبکہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، کوئی لینے تو آئے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا